بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ دیکھیے، آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے اس کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان کے خیالات کا اظہار کرنے کی دیر تھی کہ نوجوان 35 سالہ بلاول بھٹو زرداری، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی اور رخت سفر باندھ لیا دبئی کے لیے، اور وہ UAE میں چلے گئے۔ پرائیویٹ ایئر لائن سے انہوں نے ٹکٹ حاصل کیا اور یہ جا اور وہ جا، اور جا کر وہاں انہوں نے اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ اپنی تصویر لگائی اور اپنی بہنوں کے ساتھ تصویر لگائی، اور وہ تصویر آن ایئر ہوئی۔ اسی طرح اگلے دن آصف علی زرداری صاحب نے بھی دبئی کے لیے پرواز اڑان بھر لی، اور پھر اپنی بہن فریال تالپور کو بھی وہاں آنے کے لیے کہہ دیا۔ اور بھئی خدا کے بندو، آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی بطور پولیٹیکل پارٹی بیہیو کرتے ہیں، آپ نے چکر تو عوام کو دینا ہے۔ باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا یہ پالیسی لے کر چل رہا ہے کہ آئندہ کے لیے گورننس کی بھاگ دوڑ جو ہے، وہ سیاست کا جو میدان کارزار ہے وہ نوجوانوں کے سپرد کیا جائے۔ یہ بزرگ جو ہیں بیٹھ جائے گھر اور دعا کریں ملک و ملت کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مشورہ جو ہے وہ کوئی فضول مشورہ نہیں تھا۔ بہت سے نوجوانوں کی ایک آواز تھی جو انہوں نے یہ کہا ہے۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان جب دل پہ لے گئے اور آصف علی زرداری صاحب نے جب وضاحتیں شروع کر دی کہ یہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، اس طرح تو نہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، نہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان سیاست میں رہ سکتے ہیں۔ خیر، عمران خان کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنی PDM کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ زرداری صاحب کو باتیں پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ابھی وہ نوجوان ہے، میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے اس کو کہنا چاہیے، اس کو خود سوچنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب سوالات ہوئے اور عجیب و غریب اس کے جوابات دیے گئے۔ بہرحال حامد میر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں باپ بیٹے کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ سارے انہوں نے نکلوا دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں جھگڑا پڑ گیا۔ اب بیٹا آگے آگے ہے، باپ پیچھے پیچھے ہے کہ نہیں 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 نہیں، وہ میرا خیال ہے وہاں وہ وضاحت کریں گے کہ وہ تو میں نے لوگوں کے لیے بات کی تھی، آپ کے لیے تو ایسا نہیں ہے، آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اپنی باتیں چلتے رہیں اور کرتے رہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو پھر حقیقی اختلافات ہونے چاہیے، اور بلاول بھٹو صاحب جیسے کہ آپ کے اختلافات ہیں جو نظر بھی اب آ رہے ہیں، اب ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کرپٹ نہیں تھی، یہ بالکل ایک باوثوق میں بات کر سکتا ہوں۔ زرداری صاحب نے جب ان کے ساتھ آ کے فیملی بنائی اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور انہوں نے ایک خاص جماعت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو آلودہ کیا، ورنہ پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو، یہ سب نظریاتی لوگ تھے، واقعتاً ہی ایک مشن کے تحت کام کر رہے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے شہید اپنے والد کے مشن کو لے کے آگے چلی، لیکن وہ کیا کرتی اس کے بعد جب وہ زرداری صاحب کے ساتھ
ان کا نکاح ہوا اور شادی ہوئی، پھر انہوں نے سمجھایا کہ بھائی دوسری طرف سے ایسے ہو رہا ہے، اس طرف سے اگر ایسے نہیں ہوگا ہم ناجائز دولت نہیں اکٹھی کریں گے تو کیا کریں گے، تو پھر کیا کریں گے ان کا مقابلہ۔ یہ ایک عذر وہ لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب واقعی اگر فیوچر میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ٹھیک بات کی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا باپ کرپٹ ہے میں اس سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، اس نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ نوجوان اب اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں اور دیانتدارانہ طریقے سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بزرگ گھر بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، اور یہ اختلافات بھی حقیقی اختلاف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دور ہو جائے، ورنہ پھر یہ عوام پر مصیبت مسلط کریں گے اور کرپٹ نظام کو حوصلہ اور تقویت دیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔